علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل احترام لائق سب کی عزت و احترام مولانا مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب، اور انتہائی عزتوں کے لائق انتہائی علم اور فضل ممتاز مقام پر تشریف فرما مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب، علماء کرام، برادران طریقت، میں اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں، اس لیے کہ جو آپ نے علم و فضل کے موتی چنے اور آپ کے کانوں میں جو اس وقت حلاوت موجود ہے، میں اس میں کسی قسم کا خلل انداز نہیں ہونا چاہتا۔ ہر عرس کے موقع پر سال میں 3-4 مرتبہ جب آپ حضرات اپنے پیر خانہ اپنی خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے علماء کرام کی خدمت میں یہاں تشریف لانے کے لیے درخواست کروں کہ دین حق کا صحیح فہم رات سوچ لے کر آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ اس دفعہ بھی یہی خواہش ہے، میں کوئی بات مبالغے پر اپنی آپ کے خدمت میں عرض نہیں کروں گا، میں بہت غور و فکر میں کر رہا ہوں کہ کس محترم شخصیت سے میں گزارش کروں اور ابھی صرف 3 تھے اور کوئی انتخاب نہیں کر پایا تھا، تو الگ سبب میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا اور اس میں اعلانات پر نظر پڑی تو کسی جلسے کا اعلان تھا جس میں حضرت مولانا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد میں نے عزیز محترم محمد داؤد صاحب کو فون کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ مولانا کا شہر کون سا ہے اور ان کا پتہ، ان کا فون نمبر کہاں سے ملے گا، یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کوشش کریں، نمبر تلاش کریں، رابطہ کریں اور میری طرف سے درخواست کریں کہ اسے پاک کی اس تقریب میں شمولیت فرمائیں۔ یہ خواہش جب میری 1-2 بار انگلستان میں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی
گفتگو سے مستفید ہوا تو خواہش تھی کہ اسی طرح کا آپ کا خطاب بغداد شریف میں بھی ہو۔ الحمدللہ وہ خواہش پوری ہوئی، اور جس طرح کا خطاب میں سننا چاہتا تھا آپ سننے کے خواہش مند رہتے تھے، حضرت مولانا نے ہماری خواہش کما حقہ تکمیل فرمائی۔ میں مولانا کبھی گزار کہ انتہائی مختصر سمجھ پر انہوں نے ہماری دعوت کو پذیرائی بخشی، اور اس پتھریلے علاقے مولانا انہی پتھر پہ چڑھ کے آ سکتے ہو تو ہمارے گھر کی راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے اس عزت افزائی کے لیے شکرگزار ہوں، اور میری خواہش رہے کہ جب بھی آپ پاکستان میں تشریف لائیں حضرات، میں اس پاک کی تقریب کے لیے ان آخری لمحات میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر بارگاہ رب العزت میں اپنی معلومات پیش کریں۔ اس وقت پورا عالم اسلام ایک گردہ بنتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے نام کے بارے میں پوری عرب دنیا میں ایک افتراق کا انتشار کیا، اور اگر اسے سیاسی گفتگو پر معمول نہ کیا جائے اور اسے مذہب کا ہی ایک حصہ سمجھا جائے تو میں آس کرنا چاہتا ہوں کہ اس گٹھی کو سلجھانا میرے بس کا روک نہیں۔ میں اس میں سوچتا ہوں، لیکن جتنا سوچتا ہوں اتنا الجھ جاتا ہوں کہ القاعدہ افغانستان میں تو تقریب کاری کا اڈا ہے، لیکن وہی القاعدہ لیبیا میں حکومت کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کاش استعمال ہونے والا مسلمان اپنی فکر و دانش کے دروازے پر دستک دیتا اور سوچتا کہ میں کہاں استعمال کرا، کن کن ہاتھوں سے استعمال کرا، اور کس طرح استعمال ہو کر اپنے گھر کی تباہی کا سامان کرتا۔ حضرات محترم، عالم اسلام کے بہت بڑے حصے کو ایک طرف رکھیے، پاکستان میں فرد سے لے کر معاشرہ اور معاشرے سے لے کر حکومت اور یہ پوری قوم اس وقت اس طرح فکری طور پر، سیاسی معاشی طور پر، اخلاقی ایک اقدار کے اعتبار سے روبہ زوال ہے۔ یہ کوئی ایسا راز نہیں، یہ کوئی ایسی گجی چپی بات نہیں جس سے پردہ ہٹایا جائے اور آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کیا جائے۔ پورے ملک کی تصویر میرے آپ کے ہر فی شعور انسان کے سامنے ہے۔ آج میڈیا ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہر شخص کی رسائی ہے۔ حضرات، میں کسی لمبی تفصیل میں جائے بغیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہم سے میری مراد وہ
ان کی رفاقت حاصل ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمیں اس مشکل ترین گھڑی میں ایک کردار ادا کرنا، ایک فکری کردار ادا کرنا، ایک عملی کردار ادا کرنا، صرف خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہو کر سالانہ اس میں شرکت شاید ہمیں گردابی بلا سے نہ نکلا سکے۔ اس گردابی بلا سے نکلنے کے لیے اور اس بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک لے جانے کے لیے ان بزرگوں کی تعلیمات کو حرز جاں بنانا اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنا، اپنی صبحوں اور شاموں کو ڈھالنا، یہ ہے وہ طرز عمل جو شاید ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اور شاید پاکستانی قوم کے لیے خانقاہ کے ساتھ وابستہ یہ متوسلین اس کار خیر کو سرانجام دے کر اپنے ان اسلاف کی ارواح کو مسرور کر دیں جنہوں نے اس قدر صغیر میں اسلام کا روزہ لگایا۔ یقین کریں یہ کسی فاتح کی تلوار اور اس کی توپوں کی گونج گرج کا ثمر برے صغیر کا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک مرد قلندر کی اجمیر میں وہ صدا ہے جو آج بھی سننے والا کام سن رہا۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء، ایک بادشاہ گزرا، دو گزرے، تین گزرے، چار گزرے، پانچ گزرے، چھ گزرے، سات گزرے، لیکن ایک کی بھی شکل نہ دیکھی۔ ان دنیا سے الگ ہو کر بیٹھنے والوں کی نظر کیمیا اثر کا یہ فیضان ہے کہ تمام تر آندھیوں اور طوفانوں کے باوجود آج بھی لوگوں کی گردنوں پر تو حکومت ہے لیکن روحوں پر محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، میرے نوجوان بیٹوں، میں دل دردمند کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی کی حیثیت سے، آپ کے باپ کی حیثیت سے ایک وہ نقطہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے لاہور کے رہنے والے قلندر کے مرد حق آقا نے اقبال نے چھوڑا ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا جان۔ آج میں نے یہاں جب دوست جلوہ شریف کا ذکر کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ سے کہا تھا آج ضرورت ہے اس بات کی، اے خانقاہوں سے وابستہ دوستوں، اے ذکر اللہ کرنے والوں، ذکر اللہ پر جو خوبصورت گفتگو، جو موتیوں کی لڑی مفتی منصور القادری صاحب نے
شمار نہیں کر سکتا، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ وقت کی نزاکت اور مصلحت سے بالا تر ہو کر پورے آہن کے ساتھ گزارو خودی کا سر نہانا، خودی ہے تیز ٹھکانا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں ہر دم ہر میدہ ہر آن ہر وقت تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر طاغوت کے سامنے، ہر جابر کے سامنے، ہر مصلحت کے سامنے پورے آہن کے ساتھ گزار کے کہو لا الہ الا اللہ۔ یہی صوفیوں کا پیغام ہے۔ خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے دیکھو کہ سرہند کا شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا نعرہ زد ہے، یہی نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تم کھڑکی بنا لو لیکن اس کھڑکی سے احمد سرہندی کے قدم آگے آئیں گے، سر جھکا ہوا آگے نہیں آئے گا۔ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیر تو سن لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بس یہ صدا لگا، لیکن مت بھولو کہ یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے اور اس کلمے کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم محمد رسول اللہ کے میں مفتی صاحب کی اجازت سے صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگر اس میں غلط ہوں تو میں یاد کروں گا کہ میں ہر وقت اصلاح کا محتاج ہوں اور اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ بلا شبہ ترتیب میں اور لکھنے میں اور پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید اور رسالت، لیکن عمل کے بندہ رسالت پہلے توحید بعد، رسالت پہلے توحید بعد۔ اور میں اپنی اس بات کے ابلاغ کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو صفا کی پہاڑی پر لے چلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ بتاؤ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ جب آواز آئی آپ کو امین بھی جانتے ہیں، آپ کو صادق بھی سمجھتے ہیں، نہ آپ نے کبھی خیانت کی ہے، نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ جب محمد رسول اللہ کی ذات تک سب نے بیعت زبان کے اعتماد کیا تو فرمایا کہ جن دنیا کی باتوں کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ اللہ ہے۔ دوستان محترم، ذکر اللہ کرو، جھوم جھوم کے کرو، صبح کرو، شام کرو، اور اللہ والوں کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نقش جو بند ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور یہی بات شوقی ہے، مصری ادیب نے بالکل اسی انداز میں، لیکن ذرا تھوڑا سا پھیلایا بیان مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الانسان صنفان، انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو چلتا ہے، جو پھرتا ہے، جو سوتا ہے، جو جاگتا ہے، اس کی زندگی متحرک نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ لیکن چوکی کہتا ہے ایک انسان ہے جو منو مٹی کے نیچے ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ سارے علائق دنیا اس سے پرے ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے، چلنے پھرنے والا مردہ ہے، لیکن منو مٹی کے نیچے سونے والا زندہ ہے۔ اور مجھے تفسیر مظہری کی یہ بات پیش کرنے کی اجازت دو کہ شاید کوئی
پکارتے ہو حاضرین محترم، اس لیے آپ کی خدمت میں آج کے اس موقع پر یہ آخری پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو یاد کرو، حیات جاویدانی میں اور دامن محمد مصطفیٰ اسی دامن کو تھاما تو زمین کے ذرے آسمان کے ستارے اے فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر حکومت تک اور پاکستان سے لے کر عالم اسلام تک یہی پیغام ہے کہ ہماری عزت، ہماری آبرو وابستہ ہے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو مازنہ مصطفیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب العالمین، اے رحیم، اے کریم، جو تمہیں قرآن پڑھنا نصیب فرمایا، جو اوراد اور وظائف پڑھنے نصیب فرمایا، جو صدقہ اور خیرات کرنا نصیب فرمایا، رب العالمین جس طرح اس عمل کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اپنے فضل عظیم سے قبولیت کی قلت سے سرفراز فرمایا۔ یا رب العالمین، ہم نے جو پڑھا، جو صدقہ و خیرات کیا، آج کی اس مجلس کا انعقاد ہوا، یہاں پہ تیرے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مولا تیرے فرامین اور تیرے محبوب کے فرامین کو اس مجلس میں پیش کیا، رب العالمین اس سارے عمل کو قبول فرما لے اور ہم اس کا ثواب ہدیہ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا اسے قبول فرما لے یا رب العالمین، اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عمر، صلحاء عمر، مومنین کی فیضیان فرما۔ رب العالمین اپنے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ مقدسہ حضور علیہ السلام کی یہ جو غلام سامنے آرام فرما ہے، یا رب العالمین جہاں اپنے انوار، اپنی رحمت، اپنی برکتوں کی برسات، یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند سے بلند تمام مشائخ اعظام، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، جملہ سلاسل کے مشائخ اعظام کے درجات کو بلند سے بلند، اور یا رب العالمین جو تو نے ہمیں ان مشائخ کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اسی نسبت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رب العالمین اسی نسبت کے ساتھ خاتمہ فرما، اور کل انہی پاکان امت کے ساتھ حشر کے روز اٹھنا نصیب۔ یا رب العالمین، یہ حضرات کے ساتھ محبت کرنے والے
یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے کشادگی رزق سے سرفراز فرما۔ رب العالمین جو بے اطمینان اور بے سکون ہیں انہیں اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو جس مصیبت میں مبتلا بدفعل سید الانبیاء والمرسلین اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پاکستان پر اپنا فضل و کرم، پاکستان کو امن اور معاشی نصیب، یا رب العالمین بدامنی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جو بدامنی کے محرکین ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، یا ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین وہ تمام سازشیں جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ان کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور پاکستان کے بسنے والے وہ رعایا ہوں یا حکام ان کو پاکستان کے بننے کی غرض و غائب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کو اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سلطان عبدالخالق صاحب اور دیگر حضرات جتنے بھی بیمار ہیں دعا کیجئے رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرمائے، اور اپنی باقی زندگی کو رب العالمین اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔